سر وہاں لائٹ ہاؤس تو کیا وہاں پہ کسی چیز کا نشان باقی نہیں رہا. اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، لگتا ہے وہاں کوئی شہاب ثاقب آ کر گرا ہے. ہم خود جا کر چیک کرتے ہیں. اس بات کی تسلی کرنا بہت ضروری ہے کہ زیر زمین ایٹمی پلانٹ تباہ ہو گیا ہے کہ نہیں. مراد خان نے عمران سے کہا، عمران تم میرے ساتھ آؤ. سکندر علی، غلام علی اور ہاشم یہاں پیچھے بیٹھیں گے اور ہمارا انتظار کریں گے. دوسری کوٹری میں جا کر انہوں نے اپنا حلیہ ماہی گیروں والا بنایا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے. دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی. وہ خفیہ قیامگاہ سے نکل کر علاقے کی بندرگاہ کی جاتی ہوئی سڑک کے اوپر آ گئے. 3 فوجی ٹرک بڑی تیزی سے وہاں سے گزرے. ان کا رخ بھی بندرگاہ کی طرف تھا. مراد خان نے کہا، معلوم ہوتا ہے بڑا ہی زبردست تباہی ہوئی ہے. نوجوان مجاہد اکبر علی نے اپنا کام کر دکھایا. عمران کہنے لگا، اکبر علی کے تیور بدلے بدل لگتے تھے. میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی زبردست کارنامہ کرے گا. ہسپتال کی ایمبولینس سائرن جاتی ہوئی ان کے پاس سے گزری. اس کا لائٹ ہاؤس کی طرف ہی منہ تھا. جس وقت وہ پرانے لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں افراتفری کا سامان ہے. پولیس اور فوج کی گاڑیاں شور مچاتی ادھر ادھر جا رہی تھی. ایک جانب 3-4 ایمبولینسیں کھڑی تھی جن کے دروازے چوپٹ تھے اور ان میں لاشوں کے ٹکڑوں کو اسٹریچر میں ڈال کر لے جا رہے تھے. بے شمار فوجی جوان بیلچے اور گدلے لیے کام کر رہے تھے. ایک جانب شہر سے آنے جانے والے لوگ کھڑے تھے اور دوسری طرف ہاتھوں کے اشاروں سے نیچے کچھ دکھا رہے تھے. مراد خان نے عمران سے کہا، اس طرف سے آ جاؤ. وہ دوسری طرف سے چلتے ہوئے جہاں شہری کھڑے تھے وہاں آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہلے پرانا لائٹ ہاؤس ہوا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا کڑا بن چکا تھا. نیچے دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا. گڑھے کی تہہ میں پانی نکل آیا تھا. وہاں فوجی جوان رسوں کی مدد سے نیچے اتر رہے تھے. مراد خان نے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اس نے آہستہ سے اس کے کندھے کو دبایا اور لوگوں کے جمگٹے سے باہر نکل آئے. عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا. مراد خان نے اسے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے. اب یہاں رکنا مناسب نہیں، واپس چلو. وہاں سے نکل کر وہ اپنی خفیہ کمینگاہ پر آ گئے. انہوں نے ہاشم اور خان کو اور سکندر علی کو بھی بتا دیا کہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اور جس کے لیے ہم منصوبہ تیار کر رہے تھے وہ کام ایک مرد مومن نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کر دیا ہے. ہاشم خان کہنے لگا، اب ہمیں اس علاقے سے نکل جانا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کے علاقوں کو گھیرے میں لے کر پکڑنا شروع کر دے گی. مراد خان بولا، ہاشم خان نے ٹھیک مشورہ دیا ہے. سکندر علی، تم عمران کو لے کر وجے واڑہ پہنچو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، فوراً نکل جاؤ. عمران نے اپنا ماہی گیروں والا حلیہ ہی رہنے دیا. وہ دونوں خفیہ کمینگاہ سے نکلے اور ایک رکشے میں بیٹھ کر گاڑیوں کے اڈے میں آ گئے. گھنٹور شہر میں ایک خوفناک دھماکے کے بعد خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور طرح طرح کی سنسنی خیز افواہیں گشت کر رہی تھی. لاری کے اڈے پر مسافروں کا ہجوم تھا جو شہر چھوڑ کر وجے واڑہ کی طرف جا رہے تھے. سکندر علی اس علاقے کی دونوں زبان سے جو واقف کار تھا. اس نے عمران کو بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مجاہدوں نے گھنٹور کی بندرگاہ کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. ٹکٹ خریدنے کا وہاں موقع نہیں تھا. 2 لاریاں دیکھتے ہی مسافروں سے بھر گئی تھی. کنڈکٹر تیلگو زبان میں اونچی آواز لگا کر کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ٹکٹ راستے میں ملے گا. سکندر علی نے عمران کو ساتھ لیا اور وہ بھی لاری میں گھس گیا اور بیٹھ گیا. ابھی تک لاری اڈے پر پولیس یا فوج کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا. بعد میں مراد خان کی زبانی معلوم ہوا کہ وجے واڑہ کو جانے والی 2 آخری لاریاں تھیں جن کے مسافروں کی پولیس اور فوج نے چیکنگ نہیں کی تھی. اس کے بعد فوج نے لاری اڈوں کے اور اسٹیشنوں کو گھیرے میں لے لیا تھا. عمران اور سکندر علی وجے واڑہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے. مراد خان ایک دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے پوری ایک رات ایک جنگل میں بسر کی اور دوسرے دن 15 میل پیدل سفر کر کے وہ ایک بس پکڑ کر وجے واڑہ پہنچا ہے. ہاشم خان کو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. وہاں کے حالات کی انہیں خبر ملتی رہنی چاہیے تھی. وجے واڑہ میں بھی صورت تفتیشناک ہی تھی. شہر میں جگہ جگہ پولیس کے سپاہی نظر آ رہے تھے. ذرا کسی پر شک پڑتا تو اس سے پوچھ گچھ شروع کرتے تھے. ذرا شک پڑتا تو اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے. یہ ساری رپورٹیں شہر سے انہیں مل رہی تھی. عمران نے واپس ممبئی جانے کا پروگرام طے کر لیا تھا مگر شہر میں پولیس، فوج اور انٹیلیجنس کی سرگرمیوں کے پیش نظر مراد خان نے اسے
کچھ روز ٹھہر جانے کا مشورہ دیا۔ اس حالت میں عمران کو خفیہ ٹھکانے پر چھپے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کے آدمیوں نے رپورٹ دی کہ شہر میں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور فوج نے بسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں سے گھیرا اٹھا لیا ہے۔ عمران نے مراد خان سے کہا، میرا خیال ہے اب مجھے نکل جانا چاہیے۔ مراد خان نے اسے اجازت دے دی اور کہا، وجے واڑہ سے ایک پیسنجر ٹرین رات کے 2 بجے چلتی ہے، سکندر علی تمہیں اس ٹرین پر سوار کرا دے گا۔ یہ وجے واڑہ، حیدرآباد، شوالاپور، پونا، ممبئی جاتی ہے۔ یہ تمہیں 2 دن 1 رات میں ممبئی پہنچا دے گی۔ چنانچہ ایک رات عمران نے سکندر علی کے ساتھ بھی گزارا اور اس کے بعد دوسرے دن وہ سکندر علی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سکندر علی اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ اسے اس قسم کی سڑکوں پر سے لے کر گیا جہاں پر نئی کالونیاں اور نئی عمارتیں بنی ہوئی تھی اور ان میں روشنی ہو رہی تھی۔ سکندر علی نے کہا، یہاں سے ہمیں ٹیکسی مل جائے گی۔ ایک چائے کی دکان کے باہر خالی ٹیکسی انہیں مل گئی اور وہ خاموش شہر کی لیکن مصروف سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے وجے واڑہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سکندر علی خود جا کر وجے واڑہ سے ممبئی کا ایک ٹکٹ لے آیا۔ عمران کرتے پجامے میں تھا جو اس علاقے کا عام لباس تھا۔ سکندر علی کے ساتھ پلیٹ فارم میں آ گیا۔ یہاں کافی مسافر پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سکندر علی بولا، میں چائے لاتا ہوں اور فضا کا جائزہ بھی لے لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ عمران وہیں بیٹھا رہا، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے مسافروں کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد سکندر علی مٹی کے خوروں میں 2 چائے کے پیالے لے آیا اور کہنے لگا، اس پلیٹ فارم پر مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے صرف 2 جوان ہی نظر آئے ہیں، لیکن پلیٹ فارم نمبر 4 پر کافی ملٹری پولیس ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری ٹرین اس پلیٹ فارم پر ہی آئے گی۔ وہ خاموشی سے مٹی کے آب خوروں میں چائے پینے لگے۔ سکندر علی کہنے لگا، آندھرا پردیش کے علاقے سے نکل کر تم مہاراشٹر کے صوبے میں داخل ہو گئے تو پھر صورتحال بدل جائے گی۔ اس علاقے میں انٹیلیجنس والوں کا کافی زور ہے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، دھماکہ بھی تو بڑا زبردست ہوا ہے۔ سکندر بولا، میں شہید کی روح کو سلام کرتا ہوں۔ اکبر علی سچا مرد مومن تھا۔ اتنے میں پلیٹ فارم پر کلیوں کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ سکندر علی نے کہا، لگتا ہے ٹرین آ گئی ہے۔ دور سے ریلوے انجن کی وسل کی آواز سنائی دی اور پھر ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد آ کر رکی۔ مسافروں نے اپنے اپنے سامان کے ساتھ ٹرین پر جیسے دھاوا بول دیا۔ عمران نے کہا، میں سب سے آخری بوگی میں بیٹھوں گا۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے ٹرین کی آخری بوگی کی طرف بڑھے۔ وہاں بھی کافی رش تھا لیکن عمران ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر سکندر علی کو خدا حافظ کہا۔ سکندر علی بھی پلیٹ فارم پر کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ پھر وہ مسافروں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ وہ خود بھی وہاں سے زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ سفر لمبا تھا۔ ڈبے میں کافی مسافر تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے اور کچھ اونگ رہے تھے۔ عمران نے بھی کھڑکی کے ساتھ سر لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سوتے جاگتے میں سفر کٹ گیا۔ دن نکل آیا تھا جب ٹرین شوالاپور پہنچی۔ مہاراشٹر کا صوبہ ختم ہو چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے ہو چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ پونا شہر آ گیا تھا۔ یہاں ٹرین کافی دیر تک رکی۔ یہاں سے چلی تو اب اگلی منزل اس کی ممبئی تھی۔ جس وقت ٹرین ممبئی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ پہلے تو وہ ممبئی اسٹیشن پر اترنے کے بعد ٹیکسی رکشہ پکڑ کر سیدھا اپنے ماسٹر اسپائس تار صاحب کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اب ریسٹ ہاؤس ممبئی پولیس کے قبضے میں تھا۔ وہاں چھاپا پڑنے کے بعد سیٹھ ستار نے چند کوس کے فاصلے پر واقع ایک جنگل کی خفیہ کمین گاہ میں منتقل ہو چکے، جہاں عمران کے لیے اتنی رات گئے پہنچنا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور اس ویران علاقے کی طرف جانے پر رضامند نہیں ہوگا۔ صبح ہونے تک عمران کو وہیں اسٹیشن پر ہی رہنا پڑا۔ دن نکلنے کے بعد ابھی 3-3.5 گھنٹے باقی تھے۔ اتنا وقت وہ خالی پلیٹ فارم پر بیٹھے رہنے سے لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ پلیٹ فارم بھی ٹرین خالی ہونے کے بعد مسافروں سے خالی ہو چکا تھا۔ 2 پولیس کانسٹیبل بھی ڈنڈے گھماتے ہوئے پلیٹ فارم پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ آخر عمران نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے 2nd کلاس ویٹنگ روم میں ہی یہ وقت گزارنا چاہیے۔ ویٹنگ روم میں 2nd کلاس کے کچھ مسافر پہلے سے ہی وہاں پر آرام کر رہے تھے۔ عمران بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا، منہ ہاتھ دھویا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 4 بجے تو وہ اٹھا اور ریفریشمنٹ روم میں آ گیا۔
یہاں ایک مسافر پہلے سے چائے پی رہے تھے۔ عمران نے بھی چائے منگوا لی اور آہستہ آہستہ چائے پیتے وقت گزر گیا۔ آخر صبح ہو گئی، وہ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اسے سیٹ ستار کے خفیہ ٹھکانوں کا راستہ معلوم تھا، جہاں سے سڑک بڑے پل کے نیچے سے ہو کر آگے نکلتی تھی۔ اسی جگہ پل کے نیچے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی جنگل کی طرف جاتی تھی۔ سردار جی اسی پگڈنڈی کے اوپر سے اسے اپنے ساتھ لے کر سیٹ ستار کے خفیہ کمینگاہ پر پہنچے تھے۔ عمران نے ایک ٹیکسی والے کو سمجھایا کہ وہ ممبئی کے جنوب میں چند کوس کے فاصلے پر بڑے پل تک جانا چاہتا ہے۔ پہلے تو ڈرائیور کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب عمران نے بڑے پل کی تفصیل بتائی تو وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا 200 روپے لگیں گے۔ عمران ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور بولا ٹھیک ہے چلو۔ بڑے پل تک پہنچتے پہنچتے دن کافی نکل آیا۔ وہاں عمران نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پل کے نیچے سے ہوتا ہوا اس چھوٹی پگڈنڈی پر آ گیا جو درختوں اور گھاسوں جھاڑیوں میں سے ہوتی ہوئی سیٹ ستار کے خفیہ کمینگاہ پر جاتی تھی۔ سیٹ ستار وہاں موجود تھے۔ عمران کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور ماتھا چوم کر کہا شاباش میرے مرد مجاہد، تم نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے کہ تمہاری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہائی کمانڈ کو اسی روز علم ہو گیا تھا کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہو اور گنٹور کے لائٹ ہاؤس والی لیبارٹری کشمیری کمانڈو نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ بھارت سرکار نے اصل حقیقت کو ظاہر نہیں کیا تاکہ لائٹ ہاؤس کے ساتھ ان کی جدید ترین نیوکلیئری پروجیکٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ فوج کی طرف سے بھی پریس کی کوئی ریلیز یا خبر نہیں آئی کہ کشمیری کمانڈوز نے تخریب کاری کر کے گنٹور کے لائٹ ہاؤس میں موجود فوجی چوکی کو شدید نقصان پہنچا دیا۔ یہ خبر بھی زیادہ نمایاں کر کے نہیں چھاپی گئی۔ عمران نے کہا وہاں کی تباہی کا حال وہاں جا کر دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہاں کیا قیامت برپا ہوئی ہے۔ سیٹ ستار نے پوچھا تمہارے ساتھ اس کمانڈو آپریشن میں اور کون کون تھا؟ عمران نے گہرا سانس لے کر کہا آندھرا پردیش کے 2 جان باز رضاکار بھی تھے۔ بہرحال اللہ نے ہمارے مشن کامیاب کر دیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں ناشتہ آ گیا۔ دونوں ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ اب مجھے واپس کشمیر کے محاذ پر اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہیے، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ سیٹ ستار بولے اوپر سے بھی ہمارے لیے یہی آرڈر آیا ہے کہ جیسے ہی عمران ممبئی پہنچے اسے کشمیر کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اوپر سے بھی لائن کلیئر کا سگنل مل گیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ کل رات کی گاڑی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ سیٹ ستار بولے تمہیں بھوپال گولیار دلی کے علاقے میں سے گزرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے نے بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سارے علاقے میں انٹیلیجنس کا جال بچھ چکا ہے۔ عمران نے کہا اپنی طرف سے تو میں ہر قسم کی احتیاط کروں گا، باقی جو اللہ کو منظور۔ ستار صاحب نے تاکید کرتے ہوئے کہا تمہارے کشمیر پہنچنے کی اطلاع مجھے مل جائے گی۔ جب تک تم وہاں نہیں پہنچو گے مجھے تمہاری طرف سے فکر لگی رہے گی۔ وہ دن عمران نے سیٹ ستار کی خفیہ کمینگاہ میں ہی گزارا۔ پنجاب کی طرف گاڑی ممبئی کے دوسرے بڑے اسٹیشن بوری بندر سے رات کے 9:15 بجے روانہ ہوتی تھی۔ عمران 8:15 بجے ہی ستار صاحب کو خداحافظ کہہ کر وہاں سے چل پڑا۔ ٹیکسی رکشہ تو رات کے وقت اسے نہیں ملنا تھا۔ پیچھے سے آتی ہوئی ایک بس مل گئی، وہ اس میں سوار ہو گیا۔ بس نے اسے دادر کے اسٹیشن کے پاس اتار دیا۔ وہاں اس نے ٹیکسی چھوڑ دی اور سیدھا بوری بندر ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ عمران سادے لباس میں تھا، ایک پرانی پتلون بشرٹ اور پاؤں میں جاگرز کے شوز۔ چپل کی بجائے جاگر شوز اس نے اس لیے پہنے تھے کہ معلوم نہیں کب اسے بھاگنا پڑ جائے، جو جاگر شوز بھاگنے میں اسے آسانی دیں گے۔ چپل ساتھ اس نے نہیں لی تھی۔ اسٹیشن کے پاس آفس سے کچھ دور ایک کھمبے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر عمران سوچنے لگا کہ اسے کس جگہ کا ٹکٹ لینا چاہیے۔ وہاں جموں جانے والے مسافروں پر نظر رکھی جاتی تھی، اور ان حالات میں جب جنوب میں بھارت کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تباہ کیا گیا تھا، CID کی سرگرمیاں پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ عمران نے جلندھر کا خیال دل سے نکال دیا اور امرتسر کا ٹکٹ لے لیا۔ بوری بندر کے اسٹیشن پر ہی ہر وقت مسافروں کا ہجوم رہتا تھا۔ ریلوے پولیس اور ملٹری پولیس کے جوان بھی موجود ہوتے تھے۔ عمران ارد گرد کے ماحول کا بڑی گہری نظر سے
جائزہ لیتا ہوا پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں سے ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ عمران کو خیال آیا کہ بھارت کی غربت کی وجہ یہاں کی بڑھتی آبادی ہے۔ بھارت کے ہر شہر میں جدھر نظر جاتی تھی آدمیوں کا ایک سیلاب دکھائی دیتا تھا۔ ایک بینچ پر ایک ہندو لالا اپنی فیملی کے ساتھ سامان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عمران خاموشی سے اس کے قریب بینچ پر جو تھوڑی سی جگہ تھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ لالا جی امرتسر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عمران سے بات شروع کر دی۔ عمران ہوں ہاں کا جواب دیتا رہا۔ ہمارے ہاں یہ عجیب دستور ہے کہ سفر کے دوران ریل یا لاری میں جب دو مسافر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا شجرہ نسب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفر ختم ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کی زندگی میں کبھی نہیں ملتے۔ لالا جی بھی عمران سے پوچھنے لگے، مہاراج آپ کا کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، پتہ کیا ہے، بزنس کیا کرتے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ عمران نے محسوس کیا کہ یہ شخص آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، تو اس نے بولا میں 1 منٹ میں سگریٹ لے کر آتا ہوں، اور عمران پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر جا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین لگ گئی تھی۔ حسب رواج مسافروں نے اپنے اپنے کلینوں سامان کے ساتھ ٹرین پر حملہ کر دیا تھا۔ عمران کو بھی اس چیز کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا یا سوچتا رہا تو ادھر سے مسافر آ جائیں گے اور اس کو شدید تکلیف ہوگی، تو اسے شاید دلی تک کھڑے ہو کر ہی جانا پڑے۔ چنانچہ اس نے بھی ٹرین کے ایک ڈبے پر مسافروں کے ساتھ ہی دھاوا بول دیا۔ اس ایڈونچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے کونے میں باتھ روم کے پاس کھڑکی والی سیٹ مل گئی۔ ممبئی سے ٹرین ٹھیک وقت پر روانہ ہوئی، لیکن راستے میں ریلوے لائن کی جگہ مرمت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اگلے روز تیسرے پہر ٹرین بھوپال پہنچی۔ عمران ڈبے میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ صبح اس نے ایک اسٹیشن پر اتر کر جلدی ناشتہ ہی کیا تھا۔ بھوپال میں ویسے بھی گاڑی زیادہ دیر رکتی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر چائے وغیرہ کے اسٹال پر گیا۔ یہاں آ کر اسے محسوس ہوا کہ پلیٹ فارم کی فضا کچھ بدلی سی لگ رہی ہے۔ اسے اس قسم کی باتوں کا کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس نے فضا میں خطرے کی بو سونگھ لی۔